سر آپ نے زیادہ پیچھے نہیں دھکیل دیا دوستوں کو؟ کرسیاں ہوں وہ دیکھیں نمازی بعض سے اور بھی آ رہے ہیں، درمیان کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دیے؟ نماز پڑھنے کے لیے رکھی تھی کافی کرسیوں والے آگے ہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
الحمدللہ کہ آج ہمارا UK کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے اور اس جلسے کو رفتہ رفتہ ایک عالمی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، ایک مرکزیت عطا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اسی طرح ذوق شوق سے شامل ہونے کے لیے اس میں آتے ہیں جیسے کبھی پاکستان کے سالانہ جلسہ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ تعداد کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ اس کی نسبت بہت کم تعداد ہے، مگر نمائندگی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ جلسوں سے کسی طرح بھی کمی نہیں۔ لیکن یہ آج کا جلسہ جو شروع ہو رہا ہے یہ تمام جلسوں میں ایک خاص فوقیت رکھتا ہے اور ایک ایسا استثنائی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے جو باقی پہلے نہ یہاں کے جلسوں کو نصیب ہوا نہ اور جگہوں کے جلسوں کو کبھی اس کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے بھی کچھ دن پہلے تک علم نہیں تھا اور میں حسب دستور جلسہ سالانہ کی تیاری کے لیے وہ تقاریر جو گزشتہ جلسوں میں ہوتی رہیں انہی کے تسلسل میں آگے مضمون کو بڑھاتا رہا، لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک احمدی دوست نے مطلع کیا کہ جلسہ 1997 عام جلسہ نہیں بلکہ بالکل مختلف ایک الگ چیز ہے، کیونکہ 1897 میں یہی جلسہ جو قادیان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے منعقد فرمایا اس کی ایک الگ نرالی شان تھی جو نہ پہلے کسی جلسے کو نصیب ہوئی نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوئی، اور جو مضامین حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے چنے وہ بھی ایسے مضامین تھے جن کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ اس سے پہلے میں مسلسل اس سال اپنے خطبات میں ان مضامین کو موضوع بنا چکا ہوں۔ تو یہ اتفاق نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اشارہ تھا جس سے معلوم ہوا کہ ہمارا اس دفعہ کا جلسہ 1897 کے جلسے سے کئی طرح سے مشابہت رکھے گا، اور یہ سال بھی ایک خصوصی سال ہے۔ جب اس طرف توجہ ہوئی تو میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات جو 1897 کو ہوئے تھے ان کو نکلوایا، اور وہ الہامات کا سلسلہ خود اپنی ذات میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے امور ہیں جو اس جلسے سے خاص تعلق رکھتے ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی اب افتتاحی اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور پھر آئندہ آنے والے اجلاس میں یا جتنے بھی اجلاس ہوں گے ان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 1897 والے جلسے کی نقل ہی پیش کی جائے گی، اور بہت سے ایسے مضامین ہیں جو طے شدہ ہیں، حضرت اقدس کے اپنے الفاظ میں بیان شدہ ہیں، مجھے صرف آپ کے سامنے وہ پڑھ کر سنانے ہیں، اور آپ کو اپنی یادداشت کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ بین ہی یہی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1897 کے جلسے کے لیے چنی تھی وہ اس سال میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں، مگر بہتر الفاظ میں اور خدا تعالیٰ کی تائید سے بھرپور الفاظ میں میں انشاءاللہ وہی امور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے صرف الہامات کو موضوع سخن بنایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامات اس سال یعنی 1897 میں ہوئے جو اب 1997 بن چکا ہے، یعنی پورے 100 سال کے بعد جو 97 کا سال ظہور پذیر ہو رہا ہے، اس سال میں 100 سال پہلے یعنی 97 کے سال میں 100 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامات ہوئے وہ اپنی ذات میں ایک عجیب شان رکھتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے لیے آئندہ بہت بڑی خوشخبریاں لے کر آئے ہیں۔ 3 جنوری 1897 حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی
کہ چند روز ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مبشر الہام ہوا، انی مع الافواج آتی کا بغتۃ، یعنی میں فوجوں کے ساتھ ناگاہ تیرے پاس آنے والا ہوں۔ یہ کسی عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ عبد الرحمن صاحب مدراسی کے نام جو خطوط لکھے، ان میں 3 جنوری کے خط میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکتوب میں جو مارچ 1897 کے بعد کا ہے لکھا ہے، اس جگہ ہندوؤں کے ہر روزہ مقابلہ سے نہایت کم فرصتی رہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی نشان دکھانے والا ہے۔ یہ جو ہندوؤں کا ذکر خصوصیت سے کر کے اور یہ فرمایا گیا کہ خدا تعالیٰ کوئی نشان دکھانے والا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم پیشگوئی پوری ہونے والی تھی، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس سا تھا۔ اور واقعتاً وہ پھر کیسے ہوئی، یہ میں انشاءاللہ آج کی افتتاحی تقریر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 12 مارچ 1897 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ بھی صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا اسلام کی طرف زور سے رجوع ہوگا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے 1897 کے مقابلے پر یہ جو 1997 ہے، اسی سال ہندوستان میں غیر معمولی تبلیغی تحریکات چل پڑی ہیں اور کثرت سے ہندو حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ 100 سال پہلے پیشگوئی کی گئی تھی، پھر بڑے زور سے آگے بڑھے گا۔ فرمایا 15 مارچ ہی کو، یعنی 12 مارچ کے بعد 3 دن بعد 15 مارچ کو آپ فرماتے ہیں، اس تحریر کے وقت جس وقت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں قلم تھا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے، اس تحریر کے وقت ایک الہام ہوا ہے، ابھی ایک الہام ہوا، اور وہ یہ ہے، سلامت بر تو اے مرد سلامت۔ سراج منیر صفحہ 29 حاشیہ روحانی خزائن جلد 15۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے سلامتی بخش شخص، تیرے لیے سلامتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کچھ خطرات بھی درپیش تھے، جن کے متعلق پہلے سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ تیرے مقدر میں سلامتی ہے اور کسی قسم کی اور فکر کی ضرورت نہیں۔ پھر 9 جون 1897 کے خط میں آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نہایت توجہ سے اس سلسلے کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ الہام کہ انی مال افواج آتی کا بغتتاً صاف دلالت کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی اور نشان ظہور میں آنے والا ہے۔ یہ جو اور نشان ہے، یہ تحریر ہے 9 جون کی، جس سے پہلے لیکھ رام کا نشان اپنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام اور لیکھ رام کے متعلق اس کے انجام کی خبر بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورے ہو چکے تھے۔ بس 9 جون کے بعد پھر آپ کا یہ فرمانا کہ ایک اور نشان بڑی شان کے ساتھ پورا ہونے والا ہے، اور اس کو انی مال افواج آتی کا بغتتاً کے ساتھ منسلک کرنا، یہ بھی جماعت احمدیہ کے لیے ایک بہت عظیم خوشخبری ہے جو انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ پھر 29 جولائی کو آپ نے فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن، یہ الہام ہوا ہے آپ کو جو آپ لکھتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد انی مع الافواج آتی کا بغتتاً یاتی کا نصرتی انی انا الرحمن ذو المجد والعلا۔ تذکرہ ایڈیشن اول مطبوعہ 1935۔ یہ تراق القلوب سے یہ عبارت لی گئی ہے۔ فرمایا، اس کا ترجمہ خود آپ یہ کرتے ہیں، یعنی وہ خدا، قادر خدا جس نے تیرے پر قرآن فرض کیا، پھر تجھے واپس لائے گا۔
یعنی انجام بخیر و عافیت ہوگا، میں اپنی فوجوں کے سمیت، بریکٹ میں ہے جو ملائکہ ہیں، ایک ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا۔ میں رحمت کرنے والا ہوں، میں ہی ہوں جو بزرگی اور بلندی سے مخصوص ہے، یعنی میرا ہی بول بالا رہے گا۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا کہ مخالفوں میں پھوٹ اور ایک شخص متنافس کی ذلت اور اہانت اور ملامت خلق، اور پھر اخیر حکم ابرا یعنی بے قصور ٹھہرانا، اور پھر اخیر حکم یہ بریکٹ میں ہے کہ آخری جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ یہ ہے ابرا یعنی یہ ایک انفینیٹو ہے ابرا، جس کا مطلب ہے کسی کو بے قصور ٹھہرانا۔ یہ مخالفوں میں پھوٹ اور ایک شخص متنافس کی ذلت اور اہانت اور ملامت خلق، اس میں جو مخالفوں کی پھوٹ ہے یہ خاص طور پر آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، کیونکہ اس سال کا یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پھوٹ ڈالی جائے گی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ اس کے یہ بھی الہام ہوا کہ بلجت آیاتی، کہ میرے نشان روشن ہوں گے اور ان کے ثبوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس مقدمے میں جو ستمبر 1894 میں عدالت جے آر، یہ انگریزی میں لکھتے نہیں ہیں، اردو میں لکھ دیتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی، عدالت آر ریمنڈ ہے لکھا ہوا، ان کی عدالت میں فیصلہ ہوا عبد الحمید ملزم نے دوبارہ اقرار کیا کہ میرا پہلا بیان جھوٹا تھا۔ پھر 29 جولائی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور الہام ہوا، رباء و فتح یعنی فتح کا جھنڈا۔ 14 جنوری 1897 کو ایک اور الہام ہے جو میں الہامات نازل ہونے کی ترتیب سے نہیں پڑھ رہا، اس لیے بعض دفعہ بعد کے الہامات پہلے آ جائیں گے اور بعض پہلے الہامات بعد میں آ جائیں گے، کیونکہ ایک اور ذہنی ترتیب موجود تھی، اس لیے میں نے ان کو کچھ آگے پیچھے کیا۔ 1897 14 جنوری کو فرماتے ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے، میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا مگر میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی، اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے۔ یہ اس سال کا مزاج ہے جو سال کے آغاز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع فرمایا گیا۔ یہ سال توحید کا سال ہوگا اور توحید اپنی ہر شان سے ظاہر و باہر ہوگی اور نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے چمکے گی۔ فرمایا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں۔ اب اس نے چاہا کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھاوے، سب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، وہ تمام خراب استعدادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب
मगरिब की तरफ से चढ़ेगा और यूरोप को सच्चे खुदा का पता लगेगा। यूरोप को सच्चे खुदा का पता लगेगा और बाद उसके तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, क्योंकि दाखिल होने वाले बड़े ज़ोर से दाखिल हो जाएंगे और वही बाकी रह जाएंगे जिनके दिल पर फितरत से दरवाजे बंद हैं और नूर से नहीं बल्कि तारीकी से मोहब्बत रखते हैं। करीब है कि सब मिलतें हलाक होंगी मगर इस्लाम, और सब हरबे टूट जाएंगे मगर इस्लाम का आसमानी हरबा कि वो न टूटेगा न कुंद होगा जब तक दज्जालियत को पाश पाश न कर दे। वो वक्त करीब है कि खुदा की सच्ची तौहीद, जिसको बेयबानों के रहने वाले और तमाम तालीमों से गाफिल भी अपने अंदर महसूस करते हैं, मुल्कों में फैलेगी। उस दिन ना कोई मसनूई कफारा बाकी रहेगा और ना कोई मसनूई खुदा, और खुदा का एक ही हाथ कुफ्र की सब तदबीरों को बातिल कर देगा, लेकिन ना किसी तलवार से और ना किसी बंदूक से, बल्कि मुस्तैद रूहों की को रोशनी अता करने से और पाक दिलों पर एक नूर उतारने से। तब ये बातें जो मैं कहता हूँ समझ में आएंगी। इलामात के दरमियान जो मैंने ये तौहीद का जिक्र किया है, इसमें बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिनको समझाने की ज़रूरत है, जिनकी तशरीह की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बयान किया था, मेरे नज़दीक ये जमात अहमदिया के लिए अब एक ही मज़मून बाकी है और वो तौहीद का मज़मून है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो तौहीदी की गिर्द घूमती हैं और तौहीदी से मुतल्लिक़ मैं आपको मुत्तले कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से मुत्तले कर रहा हूँ कि अगर आप तौहीद पर कायम हो जाएं और तौहीद की तरफ बनी नौ इंसान को बुलाएं तो ये एक ही राह है जिससे मरती हुई दुनिया फिर जिंदा हो सकती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तहरीर में झूठे खुदाओं, झूठे माबूदों का जिक्र किया है और ये वो फ़िक्रें हैं जो तशरीह तलब हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक झूठ का लफ्ज़ मंसूब कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप तो खुद ईसा की मसील हैं। इसलिए नऊज़ बिल्लाह ये मतलब लेना कि गोया ईसा तो वो ईसा जो झूठा था, नऊज़ बिल्लाह दोबारा हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। ये वो पहलू है जो इस वक्त मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से दुश्मन जो ईसाई भी हैं और मुसलमान मुआनिदीन भी हैं, वो इन इबारतों से गलत तर्जमा करके गलत इस्तेफादा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये अच्छा मसीह है जिसने पहले मसीह को झूठा करार दिया, जिसने पहले मसीह की माँ को झूठा करार दिया और अब खुद मसीह बनता है और उसी मसीह के हम शक्ल और शबीह होने में फख्र करता है। और जहाँ तक मुसलमान मुआनिदीन का ताल्लुक़ है, उन्होंने इस इबारत को बहुत उछाला और यहाँ तक कहा कि देखो अपने मुंह से इकरारी झूठा है ये, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मुतालिक कहते हैं कि इकरारी मुजरिम हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसके शबीह होने पर, जिसकी मसील होने पर इन साहब को फ़ख्र है, वो उसके मुतालिक खुद लिखते हैं कि वो झूठा है और ये भी लिखते हैं कि उसकी माँ भी झूठी है। ये महज एक धोखा है, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मसीह के खुदा बनाए जाने को झूठ करार दे रहे हैं और हज़रत मरियम के इस झूठे गलत, हज़रत मरियम की तरफ इस गलत बात को मंसूब करने को झूठ करार दे रहे हैं कि गोया हज़रत मरियम खुद इस बात पर फ़ख्र महसूस करती थी कि उन्होंने एक खुदा के बेटे को जन्म दिया है। तो जो गलत तसव्वुरात दुनिया में फैल चुके हैं, उन तसव्वुरात ने एक ईसा की शक्ल पेश की। उन झूठे और गलत तसव्वुरात ने हज़रत मरियम को माबूद बनाकर दिखाया और खुदा ताला की बीवी बताकर दुनिया से मारूफ करवाया, तो मुतारफ़ करवाया। ये बातें हैं जिनका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सख्ती से इनकार फरमाते और इनको तौहीद बारी ताला के ख़िलाफ़ करार देते हैं। और तौहीद के ख़िलाफ़ जो भी माबूद होगा वो बहसियत माबूद के झूठा होगा।
اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر میں حضرت مسیح اور حضرت مریم کے متعلق بعض سختی کے پہلو دکھائی دیں گے، لیکن جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک حقیقت تھے، جو خدا کے ایک برگزیدہ رسول تھے، جو خدا کے ایک ادنا بندہ اور ادنا بندہ ہونے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ ہے، اور اس مریم کا جو اس سچے بندے کی ماں تھی، اس مریم کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں فرمایا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، انتہائی جذبہ عشق کے ساتھ، اور یہ ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ دو بے مثال لوگ گزرے، انسانوں میں بے مثال انسان گزرے ہیں جن کے اندر غیر معمولی صفات تھیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو خدا کے مواحد بندے تھے، ان کو ایک ایسا مرتبہ دیتے تو نہیں، مگر ان کا ایک ایسا مرتبہ شناخت کرتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی حضرت مسیح کا وہ مرتبہ شناخت نہیں کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار دنیا کو مطلع کرتے ہیں کہ مسیح کو جو مسیح کہا گیا اور نبی سے علاوہ ایک نام دیا گیا، اس نام میں آئندہ کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں مضمر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسیحیت مسیح کی وہ شان ہے جو عبودیت کی شان ہے، معبودیت کی نہیں، اور اس شان کے ساتھ مسیح کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب بھی خدا کی توحید کو خطرہ ہوگا، مسیح کی روح بے چین ہوگی اور گویا مسیح خود دوبارہ دنیا میں نازل ہوگا۔ لیکن اس بے چینی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام توحید کی خاطر بے چینی قرار دیتے ہیں، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسیح اس وقت کہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے واقعتاً بے چین ہو کر دوبارہ اترنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہ ایک تشخص ہے مسیحیت، ایک ایسا روحانی وجود ہے جو پہلی دفعہ حضرت مسیح کی ذات میں متمثل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی تمام دنیا کے انبیاء مسیحیت کے نام سے ناواقف تھے اور مسیحیت نے ان کے وجود میں تشخص اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں اس کے ساتھ آپ میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ جھوٹے حملوں کا دفاع کر سکیں گے، وہاں اس کی روح سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے کی آپ کو توفیق عطا ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک مسیحیت جو سچی مسیحیت ہے، اس میں اور مسیحی دنیا میں ایک بہت بڑا اور نمایاں فرق ہے۔ سچی مسیحیت، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صرف اپنے وقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روح ہے جس کا توحید کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور یہ بار بار اترنے والی روح ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مسیح نے پیشگوئی کی اور گویا حضور کے آنے کو اپنا آنا قرار دیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وہ مسیحیت تھی جو دوبارہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مردوں کو زندہ کرنے کی توفیق ملی ہے، اس کا ایک تعلق تو ازل سے ہے اور ازل تک وہی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خاص شان نصیب ہوئی، لیکن اس کا تعلق انبیاء سے بھی ہے، اور پہلا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جو توحید کے ایسے علمبردار تھے کہ نبیوں میں آپ کے سوا کوئی اور صورت ایسی توحید کے علمبردار دکھائی نہیں دے گی۔ آپ نے جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے دعائیں مانگی اور آپ کو جو نشان دکھائے گئے، ان میں دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کی پیشگوئیاں تھیں، اور مسیح کو جو عبودیت کے ساتھ اور خدا کی توحید سے نسبت تھی، آپ نے بھی جب بے قراری سے دعائیں کی اور یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس للہی محبت کو عام کر دے اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دے،
تو وہ بےقرار دعائیں مسیح کی ایسی تھیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس طرح پوری ہوئیں کہ گویا آپ کا آنا ایک رنگ میں مسیح کا آنا تھا. بس جہاں لفظ محمد کو حضرت موسیٰ سے ایک نسبت ہے، وہاں لفظ مسیحیت کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام احمد سے ایک نسبت ہے. اور اسی رستے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ احمد بنے جو آج دنیا پر طلوع ہو چکے ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسیح کا جلوہ نہ دکھاتے، مسیحیت کا جلوہ آپ کی ذات میں مشتمل نہ ہوتا، تو ناممکن تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں احمدیت کا جلوہ دکھا سکتے. بس مسیحیت سے ہمیں ایک نسبت ہے، گہرا تعلق ہے، اور مسیحیت ایک روح کا نام ہے، یعنی سول نہیں بلکہ روح، ایک مزاج کا نام ہے جو ہمیشہ توحید سے تعلق رکھتی رہے گی اور ہمیشہ جب توحید کو قطع ہوگا رونما ہوگی. یہ وہ مسیح کی حقیقت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھی اور بیان فرمائی. بس وہ سارے لوگ جو اس تحریر کا حوالہ دے کر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے غلط ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی ذات پر تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیحیت کا جلوہ گر قرار دیا، اور خود قرآن کریم نے یہی بیان فرمایا کہ حضرت رسول اللہ کا آنا گویا مسیح کا آنا تھا. تو یہ مسلمان کہلانے والے علماء جو تضحیق اور تمسخر کے عادی ہو چکے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ غلط معنی لے کر اچھلتے ہیں اور گز بھر اچھلتے ہیں، اس سے زیادہ بھی اچھلنے کی ان کو توفیق نہیں. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت پہ بالکل غلط اور جھوٹے حملے کرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس مسیحیت کے دشمن ہیں جو مسیح کی نہیں تھی بلکہ اکثر لفظ یسوع کے نام کے ساتھ یاد کی جاتی ہے. اس مسیحیت کے دشمن ہیں جو خود مسیح کی دشمن تھی، جس نے مسیح کے وجود کو ایک ایسی شکل میں دنیا کے سامنے ابھارا کہ قیامت کے دن قرآن کریم کے نزدیک خود مسیح کو اس مسیحیت کا انکار کرنا پڑے گا اور اس شخصیت کا انکار کرنا پڑے گا جو آپ کی طرف منسوب کی گئی تھی. بس یہ وہ بنیادی طرز کلام ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار فرمائی. کہیں آپ کو بہت بڑے اور سخت لفظ دکھائی دیں گے جو یسوع کے متعلق بولے گئے ہیں، اور کہیں ایک عشق کا دریا رواں ہو جاتا ہے، اور اتنا تقدس ہے مسیحیت کا کہ گویا مسیحیت خود حضرت کی ذات میں جلوہ گر ہو چکی ہے. اور اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مسیحیت کو آئندہ زمانوں کے لیے نجات دہندہ قرار دیتے ہیں. بس جو بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے طرز کلام کو نہیں سمجھے گا وہ اس تفریق کو پہچان نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے بہت سے شوخوں نے ٹھوکر کھائی اور شوخیوں میں بہت آگے بڑھ گئے. بس میں آپ کے سامنے یہ تحریر پڑھ چکا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس مضمون کو آپ خاص طور پر سمجھیں گے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تو آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی سے منقطع کیے جائیں گے. جھوٹے خدا اپنی خدائی سے منقطع کیے جائیں گے. اس میں کچھ ایسے جھوٹے خدا بھی ہیں جو خدا بنتے ہیں اور خدا ہوتے نہیں، اور کچھ ایسے سچے انسان بھی ہیں جن کی طرف جھوٹی خدائی منسوب کر دی گئی ہے. بس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ یہ سچے لوگ اپنی جھوٹی خدائیوں سے منقطع کیے جائیں گے. یعنی مسیحی کو ایک ایسا مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اوپر عائد کردہ تمام الزامات سے بری کیا جائے گا اور دنیا کے سامنے خدا کے ایک مواحد سچے عاشق رسول کے طور پر پیش ہوگا
جس کے فیض کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے۔ یہ جو مضمون ہے قیامت تک ممتد ہونے کا، اس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں میں کثرت سے یہ مضمون ملتا ہے۔ لیکن اس وقت میں اس مضمون کو نہیں چھیڑوں گا، کیونکہ جمعے کے دوران چند مختصر الہامات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کا انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ کے قریب کے مستقبل سے اور بعید کے مستقبل سے ایک تعلق ہے، اور وہ آپ خدا کے فضل سے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھیں گے۔ 1897 کو ایک عرصہ ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 17 فروری کے اشتہار میں لکھ رہے ہیں، ایک عرصہ ہوا کہ مجھے الہام ہوا تھا وسع مکانہ کا یاتون من کل فج امیر، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے۔ پھر یہی الہام ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیشگوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ پوری ہوگی۔ واللہ یفعل ما یشاء لا مانع لما اراد، اشتہار مورخہ 17 فروری 1897 میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وسع مکانک اور یاتون من کل فج عمیق کے متعلق جو الہام جماعت کو سنایا، 1897 کا وہ سال ہے جو 1997 میں دہرایا جا رہا ہے، اور آج وسع مکانہ کا ایک عجیب نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یاتون من کل فج عمیق کا ایک ایسا مضمون ظاہر ہو رہا ہے جو اس سے پہلے عموماً لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنا۔ فج عمیق سے عام طور پر خشک رستے لیے جاتے ہیں جو کثرت کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں گہرے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ایک مضمون میں یہ دکھایا تھا اور عرب لغت کے حوالے سے بتایا تھا کہ فج عمیق سمندری رستوں کو بھی کہتے ہیں جو بہت گہرے ہوتے ہیں، اور عمیق کا لفظ چند کھڈوں پر اتنا اطلاق نہیں پاتا جتنا سمندری رستوں پر اطلاق پاتا ہے۔ تو مراد یہ تھی کہ کثرت کے ساتھ لوگ دور دور کے سمندری سفر کر کے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ اس زمانے میں فج عمیق کا یہ ترجمہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کثرت کے ساتھ سمندری سفر کرنے والے آئے، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی آسٹریلیا سے آیا، کوئی انڈونیشیا سے، یا انڈونیشیا سے نہیں تو دوسرے ممالک سے آئے، مگر فج عمیق کا لفظ خشک رستوں پر بھی اطلاق پاتا رہا، اور قادیان کا رستہ گہرے گڑھوں میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ کثرت سے لوگ ان پر آتے تھے۔ فج عمیق سمندری رستوں کی بھی نشاندہی کرتا رہا کہ بہت گہرے سمندروں سے گزر کر لوگ آپ کے پاس پہنچتے رہے، مگر 1897 میں اس فج عمیق کا ایک اور معنی بھی ظاہر ہوا ہے، اور وہ ہوائی رستے ہیں۔ ہوائی رستے سمندری رستوں سے بھی زیادہ عمیق ہوتے ہیں، یعنی ان کے نیچے اتنی گہری زمین ہوتی ہے، اتنی دور ہوتی ہے کہ سمندر کی سطح پر چلنے والے جہازوں کے نیچے سمندر کی سطح اتنی دور نہیں ہوتی جتنی آسمان پر چلنے والے ہوائی جہازوں کے نیچے زمین کی سطح ہوتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام انہی چند لفظوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا، مختلف صورتیں دکھاتا رہا۔ کبھی محض خشک رستوں پر اطلاق پایا، کبھی سمندری جہازوں پر اس کا اطلاق ہوا، اور کبھی آج جیسا کہ ہو رہا ہے دور دور سے ہوائی جہازوں پر لوگ کثرت کے ساتھ یہاں پہنچ رہے ہیں، اور تمام دنیا سے یہ فج عمیق کا نیا مضمون ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وسع مکانک، کہ اپنے مکان کو وسیع کر۔ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے مکان کو اس طرح وسعت دے رہی ہے کہ جہاں تک زمین کا تعلق ہے کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ مضمون وسع مکانک کا میں انشاءاللہ اپنے دوسرے دن کی یعنی کل کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن وسع مکانہ کا میں ایک مکان خدا کا مکان ہے جس کو وسعت دینا ہمارا کام ہے، اور دراصل
خدا کا مکان اس دنیا میں جو ہمارے دلوں میں بنتا ہے، جب وہ ظاہری صورت میں مساجد بن کر دکھائی دینے لگتا ہے، تو ہمارا دل کا تعلق مساجد کے ساتھ دراصل وسع مکانہ کا کی ایک اور تفسیر ہے۔ اور یہی وہ سال ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ میں نے جماعتوں کو نئی مساجد اور کثرت کے ساتھ مساجد بنانے کی تحریک کی ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، چند دن پہلے تک میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اس طرح نہیں تھے کہ جو 97 کو 97 سے ملانے والے ہوں، اس لیے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ لیکن اب جب میں نے توجہ دی تو میں حیران ہوا کہ مساجد کی توسیع کے متعلق جو جماعت کے منصوبے ہیں وہ بین ہی اسی سال میں بنے اور اسی سال میں نشو و نما پائے، اور انشاءاللہ تعالی ان پر عمل درآمد بھی آپ اس سال کے اکثر حصے میں دیکھیں گے۔ واللہ ما یفعل ما یشاء لا مانع لما اراد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسری دفعہ پھر الہام ہوا ہے، بعید نہیں کہ آئندہ آنے والے 97 کی طرف سے اشارہ ہو۔ فرمایا یہ دوبارہ الہام ہوا ہے، اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو 1997 ہے اور 97 کی تکرار ہے، اس سال کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ فرمایا واللہ یفعل ما یشاء لا مانع لما اراد، کہ کچھ ہو کر رہنے والا ہے، وہ ضرور ہو کر رہے گا، ناممکن ہے کہ خدا کی بات کو کوئی انسان تبدیل کر سکے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے میرے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، الارض والسماء معک کما هو معی، قل لی الارض والسماء قل لی سلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یاتی نصر اللہ انا سننظر العالم کلہ انا سننزل ان اللہ لا الہ الا انا۔ یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے جو خود اپنی ذات میں ایک تشریح و تفسیر کے معنی رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی آسمان اور زمین تیرے ساتھ ہے، آسمان اور زمین تیرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی طاقتیں اور خدائی نوشتیں وہ تیری تائید کریں گے۔ اس زمین پر تو اپنی کوشش کر، لیکن آسمان سے ایسی ہوائیں چلائی جائیں گی جو تیری مددگار ثابت ہوں گی۔ اس زمانے میں آسمان کس طرح ساتھ تھا؟ یہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، قادیان میں طرح طرح کے آسمانی نشان دکھائے جا رہے تھے۔ اس سال میں یعنی 1897 یعنی 97 کے لحاظ سے جو دہرایا جا رہا ہے، عظیم الشان نشانات اس سال دکھائے گئے تھے۔ ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی الہام ایک نیا رنگ اختیار کر جاتا ہے جب اس کو 1997 میں پڑھتے ہیں۔ آسمان کا ساتھ ہونا MTA کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اور یہ امر واقع ہے کہ MTA کے ذریعے کل عالم میں آسمان نے جو گواہیاں دی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ جماعت کا پیغام دنیا میں پہنچا ہے، اس کثرت کے ساتھ وحدت نصیب ہوئی ہے کہ جب ہم اس الہام کو 1897 کی بجائے 1997 میں پڑھتے ہیں تو پھر اس کے معنی ہیں آسمان اور زمین تیرے ساتھ ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی وہ آسمانی طاقتیں جو ابھی ظہور میں نہیں آئی ہیں وہ بھی تیرے ساتھ ہوں گی جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کو پیش فرمایا وہ جیسا کہ آسمان پہ تھا ویسا بھی زمین پہ ظاہر ہوا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مسیح موعود علیہ السلام کو باقی انبیاء سے کوئی فوقیت عطا ہوئی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ آسمان کا خدا اترتا رہا ہے، اور اس کا زمین پر اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمینی طاقتیں آسمانی طاقتوں کے سائے تلے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بس اس پہلو سے ہم جب اس سال اس الہام کو پڑھتے ہیں
تو آسمان ہمارے ساتھ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کی متحرک طاقتیں، وہ ریڈیائی وجود جس کا پہلے علم نہیں تھا، اب کلیتاً جماعت احمدیہ کی تائید میں ظاہر ہو چکا ہے اور رونما ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا اور پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ فرماتے ہیں میرے لیے سلامتی ہے، اور وہ سلامتی جو خدا قادر کے حضور میں سچائی کی نشست گاہ ہے، خدا کی نشست گاہ میں ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے، فرماتے ہیں کلی سلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سلام کا لفظ خصوصیت کے ساتھ مجھے گزشتہ چند سالوں میں الہام کے طور پر عطا کیا گیا۔ السلام علیکم کے الفاظ بار بار دہرائے گئے، اور تجھ پر سلامتی، یعنی ساری جماعت پر سلامتی جو میرے ساتھ ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مجھے عطا کیے گئے۔ اسی سال وہ نشان بھی دیکھا گیا کہ ایک سلام کی بجائے میں نے 2 سلام پھیرے، اور بیچ کا عرصہ کلیتاً غائب ہو گیا، اور جب مجھے یاد کرایا گیا کہ میں سلام پھیر چکا تھا تو مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ تمام پر ذہن سے اور دل سے درمیانی عرصے کے نقوش مٹ چکے تھے، اور یہ بھول کے نتیجے میں نہیں ہوا کرتا۔ جب ایک شخص بھول کر کوئی حرکت کرے اور سبحان اللہ کے ذریعے یا بعد میں اسے بتایا جائے تو وہ یقیناً اس غلطی کو محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ کہ عرصہ، بیچ کا عرصہ اس طرح مٹ جائے جیسے انسان کا اس پر وجود ہی نہیں تھا، اور بتانے کے باوجود، یاد کرانے کے باوجود یہ یاد نہ آئے کہ میں نے پہلے بھی سلام پھیرا تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ نشان کے طور پر ظاہر ہوا تھا، اور اسی سال کے علامات میں جب میں نے کلی سلام کے لفظ کو پڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی 97 کے سال کی برکت تھی جو یہ سلام دوبارہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو پہنچا، جسے اس سال دہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ ہم سب کی انفرادی طور پر کوئی حیثیت ہے، بلکہ یہ سلامتی وہی ہے جو مسیح موت پر اترتی رہی اور آج پھر ہم پر دوبارہ اتر رہی ہے۔ لیکن اس بات کو نہ یا بھولیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، اور جب یہ کہہ کر اس مضمون میں آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر اس کی مشکلات بھی دکھائی دینے لگتی ہیں، لیکن وہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے حل کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور ان متقیوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، جو اپنے تقوی میں نئے حسن کے رنگ بھرتے چلے جاتے ہیں، جن کا تقوی ایک مقام پر ٹھہرا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ خوبصورت اور خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس اس الہام پر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کی یہ مخاطب کرنا کہ آسمان اور زمین اس طرح تیرے ساتھ ہیں جس طرح میرے ساتھ ہیں، اور پھر فرمانا الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے تقوی میں نئے حسن بھرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تقوی پر قائم بھی تھے، اور آپ کا تقوی ہمیشہ خوبصورت سے مزید خوبصورت ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس میں حسن کے نئے رنگ بھرے جا رہے تھے۔ اگر یہ بات ہو تو یاتی نصر اللہ ہے، اللہ کی نصرت ضرور آیا کرتی ہے۔ میں جماعت کو گزشتہ نصف سال سے بڑھ کر یہ سمجھاتا چلا آ رہا ہوں کہ خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، اس کی نصرت ہمیں ضرور عطا ہوگی، اور اس کی نصرت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ پاک تبدیلی کر کے دکھائیں،
اور وہ تقوی ہی ہے اور حسن تقوی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت کو کھینچا کرتا ہے. اور نصرت ضرور آئے گی مگر ہمیں اپنے اندر لازماً پاک تبدیلیاں کرنی ہوں گی، ایسی پاک تبدیلیاں جو خدا تعالیٰ کی توجہ کا مرکوز ہوں، توجہ کا مرکز بنے اور اللہ تعالیٰ حسن کی نگاہ سے، پسندیدگی کی نگاہ سے آپ کی پاک تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہو. اگر یہ ہو تو ناممکن ہے کہ جماعت کی فتح کی تقدیر کو کوئی دنیا کی طاقت بدل سکے. یہ ناممکن ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تقویٰ اور حسن تقویٰ کا معیار پہلے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں بھی موجود ہوں گے جو پیدائشی احمدی تھے مگر ان کی توجہ تقویٰ کی طرف اور حسن تقویٰ کی طرف، یعنی تقویٰ کو مزید حسین بنانے کی طرف اس طرح نہیں تھی جیسا کہ گزشتہ چند مہینوں میں یا 1-2 سالوں میں ہوئی ہے. واقعتاً کثرت سے مجھے ایسے خطوط ملتے ہیں جہاں احمدی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم پیدائشی احمدی تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم احمدی ہیں، مگر آپ کے خطبات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. ایک نئے وجود کا احساس ہوا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، مگر وہ وجود نہیں ہے جو ہم سمجھا کرتے تھے. ہمیں اس وجود کے نقوش کو مٹانا پڑا ہے، نئے تقویٰ کے نقوش اس کی جگہ لگانے پڑے ہیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہو چکے ہیں. یہ صحیح راستے پر گامزن ہونا نصرت چاہتا ہے، اور جو کثرت سے اس سال خدا تعالیٰ کی فضل سے ہم پر نصرت نازل ہوئی ہے اور آئندہ نازل ہوگی، یہ اس بات کی یقینی شہادت ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں. اگر یہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں نہ کرتے تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیر معمولی آسمانی نصرتیں ہم پر نازل ہوتی جن کا ذکر انشاءاللہ جلسے کی باقی تقاریب میں ہوگا. فرماتے ہیں خدا کی مدد آتی ہے، ہم تمام دنیا کو متنبع کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب متنبع کریں گے تو آپ کے عاجز غلام ہم سب متنبع کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو آپ اپنے رنگ میں تشریح ترجمے کے طور پر پیش فرما رہے ہیں. خدا کی مدد آتی ہے، ہم تمام دنیا کو متنبع کریں گے. یہاں ہم سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ ہے کہ دنیا کو انذار کے ذریعے ہلایا جائے گا. ہم زمین پر اتریں گے، آسمان سے زمین پر اتریں گے. یہاں لفظ ہم استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے متعلق لفظ ہم استعمال فرماتا ہے تو ہرگز اس میں کثرت کے معنی نہیں ہوتے. 2 معنی ہیں جو لفظ ہم میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ معنی جو بادشاہ اپنی رعایا سے کلام کرتے ہیں تو ان کی شان اور شوکت کا اظہار لفظ ہم سے ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر ایک مرد بادشاہ ہے اور وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے تو لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اکیلا مراد نہیں ہوں، یہ ساری طاقتیں جو میرے قدموں تلے ہیں، جب میں ارادہ ظاہر کروں گا تو یہ ساری طاقتیں متحرک ہو جائیں گی. بس میرے مقابل پر، یعنی میری ہم کی حیثیت کے مقابل پر کسی کو سر اٹھانے کی مجال نہیں ہے، کیونکہ تمام سلطنت حرکت میں آ جاتی ہے جب بادشاہ کا ارادہ حرکت میں آتا ہے. تو یہاں ہم سے مراد کثرت معبودان کی کثرت نہیں ہے، یہاں خدا تعالیٰ کی خدائی کی کثرت مراد ہے. ساری کائنات، آسمان اور آسمان کے اندر جو طاقتیں موجود ہیں، زمین اور زمین کے اندر جو طاقتیں موجود ہیں، جب بھی خدا تعالیٰ کا ارادہ حرکت میں آئے تو یہ ساری طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انا کہتے کہتے انا کہنے لگ جاتا ہے. ہم ہیں جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہمارا فیصلہ ہو کر رہنے والا ہے، کوئی دنیا کی تقدیر سے بدل نہیں سکتی. اس کے مان بات فرمایا ان اللہ لا الہ الا انا. اسی الہام کے آخر پر
انا کی وہ تشریف ہماری جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہوں میں ہی ایک ہی ہوں، میرے ایک کے ساتھ ہی ساری کائنات کی جلوہ گری ہے۔ میں ایک ہوں تو تمہیں کثرت سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، مگر میں پھر بھی ایک ہی ہوں، میری ذات میں کوئی تبدیلی اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ ہے، میں ہی کامل اور سچا خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بس اگر ہم نے اپنی عبودیت کو خدا کے حضور اس طرح سجدہ ریز کر دیا کہ اس کی ان نا کی طاقتیں دنیا پر جلوہ گر ہوں، اور بالآخر دنیا یہ دیکھ لے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر خدا ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کی مدد ہم لوگوں کے لیے اسی صورت میں ظاہر ہوگی جبکہ ہماری کوششوں کا آخری نتیجہ اس کی توحید کی جلوہ گری ہو۔ اس رنگ میں خدا کے دین کی خدمت کریں، اس رنگ میں اپنے نفوس کو مٹاتے ہوئے، اپنے وجود کو کالعدم سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی راہوں پر آگے بڑھائیں کہ تمام دنیا میں توحید کی جو آواز بلاخر گونجے، اس آواز کے تلے ہر دوسری آواز بند ہو جائے، اس ایک توحید ایک خدا کے نیچے تمام دنیا کالعدم ہو جائے۔ ہم بھی اور ہماری ساری کوششیں بھی ہیں ہی کالعدم، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اس انا کے ذات کے ہمارے ساتھ ملنے کے ساتھ ایک انا وجود میں آیا ہے، مگر فی الحقیقت نہ ہم کچھ ہیں نہ ہماری کوششیں کچھ چیز ہیں۔ یہ تقدیر الہی ہے، یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے جس نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ ضرور توحید کی بادشاہی ہوگی اور ہر جھوٹا خدا مٹا دیا جائے گا۔ تو اس مقصد کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آپ کی ان کوششوں کو ضرور برابر فرمائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان بھی لازماً پورا ہوگا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ یہ بھی 1897 کا اعلان ہے، میں تجھے برکت دوں گا اور بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بس اب وقت آ رہا ہے کہ بادشاہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے جو توحید کے نور سے معطر تھے، ان کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے وجود میں مٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اپنا کوئی وجود اس سے الگ دکھائی نہیں دے گا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ نہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اب یہ جگہ بھر لیں، صف بندی کر لیں۔